لیکن ایک دن آپ نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اذان دینا گوارا نہیں سمجھا. ایک دن نماز کے لیے آپ مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اذان نہ دے سکے. لیکن قادیانیوں کے اس مشن کی ترویج کے لیے آپ لوگوں نے بے وقت عشاء کے بعد اذان کے لیے آواز بلند کیا. آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آیا کہ پوری زندگی آپ لوگوں نے مسجد کے اندر اذان نہیں دی ہے. اللہ نے اتنے توفیق نہیں دی کہ آپ پوری زندگی میں مسجد میں جا کر اذان دے. صبح کی نماز میں آپ لوگ تو دوربین میں بھی نظر نہیں آتے ہیں. صبح کے وقت آپ لوگوں کا شیطان جاگتا رہتا ہے اور آپ لوگ سوتے رہتے ہیں. صبح کی اذان کی آواز سن کر شیطان بھی بھاگتا رہتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوئی. آپ لوگ نیند سے بیدار نہیں ہوئے. آپ لوگوں نے کبھی مسجد کے اندر قال اللہ اور اللہ کی نام کی صدا اللہ اکبر کا نعرہ بلند نہیں کیا. لیکن قادیانیوں کا مشن کو عام کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے گھر کے چھت پر کھڑے ہو گئے. آپ لوگوں کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. رواجب الاحترام دوستوں، مشن نور کا پس منظر اور حقیقت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں پی ٹی آئی والے جتنے دوست تھے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں آپ لوگوں کا مخالف ہوں یا میں آپ لوگوں کے ساتھ حسد اور بغض کرنے والا ہوں. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ میں پی ٹی آئی کے ہر کارکن کا دل میں احترام رکھتا ہوں اور آپ کی قیادت اور آپ کی لیڈرشپ ان کا بھی میں احترام رکھتا ہوں اور ان کو بھی قدر و احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. نہ تو میری باتوں کا مقصد آپ لوگوں کی عزتی نفس کو مجروح کرنا ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ میری بات کا مقصد اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا، یہ میرا مقصد ہے. سب سے پہلے مشن نور کے حوالے سے میں آپ دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ ہم نہ تو اذان کے خلاف ہے اور نہ ہی ہم آپ لوگوں کی وجہ سے 20 ستمبر کی جو اذان کی گئی ہے ہم اس کے خلاف ہے، بلکہ ہم مشن نور پر جس بنیاد پر رد کرتے ہیں اس کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں بھی دیکھیں گے اور احادیث کی تعلیمات کے نیچے اور احادیث کی کسوٹی پر اس کو رکھ کر تولا جائے گا. اگر وہ احادیث کی کسوٹی پر اور احادیث اور قرآن کی ترازو میں وہ درست نظر آئے تو ہم بھی پھر اس کا دفاع کریں گے. اگر وہ قرآن کے خلاف نظر آ جائے تو اس کا بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی والا ہو چاہے دیگر کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کتاب کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنی کتاب جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یہاں پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یا جو لوگ ایماندار ہیں، جو مومنین ہیں اور مسلمان ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ رائنا لفظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہ کریں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ رائنا کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں بالکل درست اور اس کا معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن عبرانی زبان میں یہ لفظ غلط معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب مسلمانوں نے صحابہ کرام نے اس لفظ کو صحیح معنی کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے مخاطب کرنا چاہا تو یہودی وہ مسلمانوں پر ہنسنے لگے. انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا اور انہوں نے لفظ عربی کو عبرانی کے معنی میں لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف اس لفظ کا استعمال کیا. تو اب یہاں پر میں پی ٹی آئی والے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پر بذات خود نہ تو لفظ رائنا برا ہے، نہ اس کا معنی غلط ہے، نہ اس کو بولنے میں کوئی گناہ ہے. لیکن جب یہودیوں کا مشن یہ تھا کہ وہ اس لفظ کو بگاڑ کر اس سے غلط مطلب حاصل کرتے تھے تو تب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ لفظ رائنا کا استعمال نہ کریں. یعنی غیر مسلم اس لفظ کو عبرانی زبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مخالف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس لفظ کے بولنے سے بھی منع فرمایا۔ تو جب اللہ رب العالمین اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں درست لفظ جس کا معنی بھی درست ہو لیکن بعض لوگ اس لفظ سے غلط مطلب نکالتے ہیں، تو وہ بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے بارے میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر پابندی لگاتے ہیں کہ آج آپ اس لفظ سے محمد الرسول اللہ کو مخاطب نہ کریں جس لفظ سے یہودی لوگ غلط مقصد اور معنی حاصل کرتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اس کا لفظ غلط ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، ایک بہت بڑے عالم الدین گزرے ہیں جن کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے محقق اور اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، یعنی علامہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر غیر مسلموں کے باتوں سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے تو پھر غیر مسلموں کے کاموں کو اپنانا کہاں جائز ہوگا؟ اور پھر اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ ان کا حشر، ان کا نشر، ان کا حساب کتاب ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کی انہوں نے مشابہت اختیار کی ہے۔ آپ چاہے 1000 بار کلمہ پڑھے، آپ چاہے 1000 بار خود کو مسلمان کہے، لیکن اگر آپ کی مشابہت غیر مسلموں کے ساتھ ہو، ان کے طریقے کو آپ پسند کرتے ہو، اسلام کے طریقوں کو آپ رد کرتے ہو، تو آپ کا حشر و نشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، المرء مع من احب، کہ آخرت میں قیامت کے دن بھی انسان اس بندے کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت کی تھی آپ نے، جو آپ کو اس دنیا میں پسندیدہ شخصیت ہوگی، جس انسان کو آپ دل میں محبت اس دنیا میں رکھتے ہیں جس انسان کے ساتھ، تو قیامت کے دن بھی آپ ان کے ساتھ ہی اٹھو گے۔ تو کیا آپ لوگ یہ پسند کرو گے کہ آپ مشن نور کا آغاز کرنے والے، مشن نور کا اس معاشرے میں ترویج کرنے والے اور مشن نور کی کوشش کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ اس دنیا آخرت میں کھڑے ہو جائے؟ میرے بات کو غور سے سنیں اور ایمان کی قوت سے اس بات کو سن کر اس پر غور اور فکر کریں کہ ہم مشن نور کے کیوں مخالفت کرتے ہیں۔ اب تو مشن نور کی آزانی آپ لوگ دے چکے ہیں، پہلے اس لیے میں نے اس پر ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ لوگ کہیں کہ یہ ضد اور عناد اور حسد کی بنیاد پر ویڈیو ریکارڈ کرنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں حق اور سچ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب یہودی لوگ وہ کسی مخصوص دن پر روزہ رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم جاری فرمایا، ان کی مخالفت کی۔ اسی طرح دیکھیں مشن نور کی حقیقت اور اس کا پس منظر، سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھنے والے وہ قادیانی لوگ ہیں۔ اب قادیانی کے بارے میں مختصر سی بات یہ ہے کہ قادیانی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو غلام احمد مرزا غلام احمد ملعون کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے، یہ وہ ملعون ہے جس نے پہلے خود کو اپنے بارے میں کہا، لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا اپنے بارے میں کہ میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ یہ وہ بدبخت اور ملعون انسان ہے جس نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا، اس کے بعد مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی، تب اس ملعون نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ ایسا ایک بندہ جو کبھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی وہ خود کو امام مہدی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اتنی جرت کی کہ اس بدبخت ملعون نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نبی اور پیغمبر ہوں۔ تو یہاں پر یہ انسان اللہ کی کتاب پر رد کرتا ہے، یہ مرزا ملعون، اور محمد الرسول اللہ کی احادیث پر رد کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم
वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खातमुन नबिय्यीन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नया पैगंबर पैदा नहीं हो सकता। और इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी पैगंबर हूं, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद दुनिया में कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है, तो उसके बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन ने अगर नबूवत का दावा किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया जो कुरान था उसका भी इनकार किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खातमियत, जो तमाम अंबिया की नबूवत का जो मोड़ है, जिनका इख्तिताम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हुआ है, उनका भी इनकार किया और दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। अब इस कादियानी लोगों ने इस मिशन नूर का आगाज किया। हम इसलिए इस पर रद्द करते हैं, गुलाम अहमद कादियानी के बाद उनका जो पहला खलीफा था नूरुद्दीन, उन्होंने मिशन नूर के नाम से तंजीम का भी इनेकाद किया, एक मिशन की प्रचार भी शुरू की और जगह जगह प्रोग्राम भी रखा, उसको नाम मिशन नूर का दिया गया। तो अब इस मिशन पर अमल करना गोया कि गुलाम अहमद कादियानी मलऊन और उनके पैरोकारों के हम आवाज, हम दर्द, हम बाजू बनकर मैदान में उनकी तायीद करना है। तो खुदारा मुसलमानों, आप किस हद तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुश्मनी में चले जा सकते हो? आप उलमा की मुखालिफत में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नजरअंदाज करोगे, आप अल्लाह की किताब को नजरअंदाज करोगे। अल्लाह तो फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और आप कादियानी की इताअत करने लगे, आप कादियानी के तरीके पर चलते रहे। अब हमारे पीटीआई वाले बाज दोस्त नादान वो ये कहते हैं कि आजान तो मुसलमानों का काम है, तो आजान देना बुरा है। भाई आजान देना बुरा नहीं है, इस्लाम ने 5 वक्त आजान मुकर्रर की है और इस्लाम के अंदर 5 वक्त की आजान देना यह इंसान पर लाजिम है। इसके अलावा जो मिशन नूर के नाम से आप आजान देते हैं, एक तो ये कि ये बिदअत है, दूसरा ये कि ये कादियानियों का अमल है। आजान वही होती है, लेकिन इस मिशन का आगाज करने वाले गैर मुस्लिम है, इसलिए यह नाजायज है। इसका मिसाल यूं समझे, अब कादियानी अगर कहीं पे खड़े हो जाए, कादियानियों का इमाम सामने खड़ा हो, उनके पीछे मुक्तदी खड़े हैं, काबा की तरफ उन्होंने चेहरा फेरा है, फिक़ह हनफी के मुताबिक वो नमाज अदा करते हैं, तो अब आप क्या आकर कादियानी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे कि ये कादियानी तो किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, इसका नमाज तो बेआईनी मेरी तरह है, हमारी तरह है, तो क्या आप कादियानी इमाम के पीछे नमाज अदा कर सकते हैं? हरगिज नहीं अदा कर सकते, क्योंकि वो दायरे इस्लाम से खारिज है। चाहे वो 1000 बार नमाजें पढ़े, 1000 बार अजानें दे, उनकी ये अजान अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं होगी जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा तैब होकर वो मिर्जा मलऊन पर लानत न भेजे। तो मेरी बातों का मकसद ये है कि बाज नादान पीठे वाले मेरे दोस्त वो ये एतराज करते हैं कि आप नमाज पढ़ना भी छोड़े, आप काबा का तवाफ करना भी छोड़े, आप उम्रा अदा करना भी छोड़े और आप रोजा रखना भी छोड़े। भाई क्यों? क्योंकि कादियानी भी नमाज पढ़ता है, कादियानी भी रोजा रखता है, वो भी काबा का तवाफ करता है, वो भी इसी तरह उम्रा अदा करता है। तो क्या इस अमल की बुनियाद पर मुसलमान अपने अमाल को छोड़ सकते हैं? तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोई मंतकी और अक्ली और इल्मी एतराज नहीं है, बल्कि ये बेइल्मी की बुनियाद पर ज़हन में शैतान की तरफ से वसवसा और एक उलझन है। ये कोई एतराज और सवाल नहीं है। इसका मुख्तसर जवाब समझे, हम जब नमाज अदा करते हैं, हम जब काबा का तवाफ करते हैं, उम्रा अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, ये इसलिए नहीं करते कि इस अमल की इब्तिदा करने वाले कादियानी है, बल्कि हम ये इसलिए करते हैं कि इस अमल का हुक्म देने वाले रब्बुल आलमीन है। और ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त ये दिया था जिस वक्त कादियानियों का नाम और निशान भी मौजूद नहीं था। और फ़िक़ह हनफी के मुताबिक नमाज पढ़ना, हम इसलिए नमाज पढ़ते हैं, चाहे कादियानी 1000 बार इसी तरह नमाज पढ़े, हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि यह हदीस से साबित है। और हदीस उस वक्त हदीस में हमें हुक्म दिया गया था जिस वक्त कादियानी इस धरती पर मौजूद ही नहीं थे। तो मेरी बातों का मतलब यह है
کہ ہر وہ عمل جو قادیانی بھی کرے مسلمان بھی کرے اس کو دیکھا جائے گا. اگر اس عمل کا حکم پورے اسلام میں موجود تھا تو پھر اس حکم پر عمل کرنا مسلمان کا بنیادی فریضہ بنے گا. اگر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا ثبوت پہلے اسلام میں نہ ہو، جس کا حکم پہلے اسلام میں موجود نہ ہو، اور قادیانیوں نے اس کا آغاز کیا ہو اور اسلام کے نام پر کیا ہو، قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو یا اذان کی صورت میں ہو یا نماز کی صورت میں ہو، لیکن وہ طریقہ پہلے اگر اسلام میں موجود نہ ہو، سادہ لوح مسلمانوں کے لیے اس کو اسلام اور قرآن کی تلاوت اور اذان اور دین کا کام سمجھ کر اس کو کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. جو بندہ کرے گا ان کو گناہ ملے گا. تو مشن نور کی جو اذانیں آپ لوگوں نے دی، افسوس کا مقام یہ ہے وہ لوگ جو رات کو اذان دے چکے تھے وہ صبح مسجد میں نظر نہیں آتے تھے. وہ لوگ جو رات کو نماز کے بغیر اذان دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، جو نماز کا وقت بھی نہیں تھا، لیکن صبح خود نماز پڑھنے نہیں ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ شیطان اس اذان کو سن کر بھاگ جاتا ہے جو اذان نماز کے لیے دی گئی ہو. اب میں پی ٹی آئی والے سے کہنا چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے کے بعد آپ نے جو اذانیں دی وہ کس نماز کے لیے آپ نے دی تھی؟ آپ کی اس اذان سے شیطان بھاگے گا؟ شیطان تو اس اذان سے بھاگتا ہے جو اذان نماز کے لیے دی جائے. تو میں پی ٹی آئی والے دوستوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کے خلاف کبھی بھی جایا مت کرے. اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کے لیے میدان میں پیش نہ کریں، ورنہ دنیا اور آخرت میں بربادی اور رسوائی نصیب ہوگی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں سنتے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں اہل العلم سے پوچھا کرے، علماء سے پوچھا کرے. اب اس اذان پر رد کرنے والے وہ علماء ہیں، وہ جاہل لوگ نہیں ہیں. تو جب عالم آپ کو کہتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ علماء کے ضد میں وہ عمل کرتے ہیں، تو گویا عالم کے ساتھ ضد کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے. عالم کی توہین کرنا ایسا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی توہین کرنا ہے، اور اللہ کی پیغمبر کی توہین کرنا ایسا ہے کہ جبریل امین کی توہین کرنا، اور اللہ رب العالمین کی جو پیدا کردہ جو فرشتہ جبریل امین ہے ان کی توہین کرنا ایسا ہے کہ رب العالمین کی توہین کرنا ہے. اور جو رب العالمین کی توہین کرے گا آپ کو پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوگا. اللہ رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کرے گا. تو علماء کے ضد میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ دشمنی نہ کرے. علماء کے ضد میں قادیانیوں کے ہم نوا نہ بن جائے. علماء کی دشمنی میں قادیانیوں کے ہمدرد اور ان کے ساتھ ہم آواز اور ایک قوت نہ بن جائیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشن نور یہ تو قرآن سے ثابت ہے، وہاں سورۃ النور قرآن مجید میں موجود ہے. میرے ایک قریبی ساتھی پی ٹی آئی والے وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ مشن نور ہے، اور نور کا مطلب روشنی ہوتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں اذان دینا ایسا ہے کہ روشنی پیدا کرنا ہے. تو رے نادا آپ قرآن کو کب کھول کر دیکھو گے؟ آپ نے قرآن پڑھا کب ہے؟ آپ قرآن کو سمجھے کب؟ آپ نے کب اس قرآن کے لیے اپنا وقت دیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ سورۃ النور کے اندر بے وقت اذان دینے کا حکم نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ سورۃ النور میں زنا کرنے والے لوگوں کو سنسار کرنے کا حکم ہے، ان کو قتل کرنے کا حکم ہے. سورۃ النور کو کھول کر دیکھیں، اس پر عمل کریں. سورۃ النور کے اندر غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے منع کیا گیا ہے. اور جو لوگ سورۃ النور کا نام استعمال کر کے مشن نور کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی چوک میں آپ لوگوں نے سورۃ النور پر عمل کیا تھا، یا سورۃ النور کے سراسر آپ لوگ میدان میں اتر چکے تھے؟ سورۃ النور میں یہ تھا کہ آپ اپنے بین کو روڈوں پر نچوائے. سورۃ النور میں یہ تھا کہ آپ اپنے بین کو میدان میں غیر محرم لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کے سامنے پیش کریں. سورۃ النور کا یہ حکم ہے. یہ تو انسان اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، بیوی اس پر طلاق ہو جاتی ہے، اور انسان کافر بن جاتا ہے کہ ایک اسلامی نام کو، قرآن کا ایک نام استعمال کر کے غیروں کے ہمدرد بن جائے اور قادیانیوں کا مشن قرآن کے نام پر عام کرے. اس سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اب یہ جو قادیانی ہے، ایک دن آپ یہ بھی کہو گے کہ قادیانی بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں.
ایک دن آپ یہ بھی کہو گے کہ قادیانی اس کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں. ایک دن آپ یہ بھی کہو گے کہ رمضان المبارک کے روزے جس طرح مسلمان رکھتے ہیں قادیانی بھی رکھتے ہیں. تو پھر کیا آپ قادیانی کو مسلمان سمجھو گے؟ تو پھر کیا آپ یہ کہو گے کہ جو صفات مسلمانوں کے اندر موجود ہے وہ قادیانی میں پائی جاتی ہے تو آپ اس کی بنیاد پر قادیانی کو مسلمان کہو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بات دراصل عمل کی نہیں ہے بلکہ بات دراصل اعتقاد اور عقیدے کی ہے. قادیانیوں کا عقیدہ خراب ہے، وہ ختم نبوت کے منکر ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. چاہے وہ 1000 بار مسلمانوں کی طرح عمل کرے، چاہے وہ 1000 بار کلمہ پڑھے، چاہے وہ 1000 بار کعبہ کا طواف کرے، چاہے وہ 1000 بار جہاد کے میدان میں اترے، لیکن نہ تو ان کا کعبہ کا طواف کرنا، نہ ان کا کلمہ پڑھنا، نہ ان کا جہاد کرنا ان کے کام آئے گا، بلکہ یہی سب کچھ ان پر وبال ہوگا اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائے گا. تو مسلمانوں سے گزارش ہے کہ خدا را دیکھیں کہ آزان جس طریقے پر آپ کرتے ہیں یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے یا قادیانی کا ہے. قادیانی محمد رسول اللہ کے دشمن ہے اور یہ طریقہ قادیانی کا ہے. اس طریقے سے بائیکاٹ کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے. ویسے ذہن میں خیال آ گیا کہ وہ لوگ شرماتے بھی نہیں. آپ لوگوں کو تو جو بوتل ہوتا ہے پیپسی کا اس کے ڈھکن میں پانی ڈال کر اس ڈھکن کے تھوڑی مقدار پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے. آپ لوگوں کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے. پوری زندگی آپ لوگوں نے 20 25 50 سال تک زندگی اس دنیا میں آپ گزار چکے ہیں، لیکن ایک دن آپ نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اذان دینا گوارا نہیں سمجھا. ایک دن نماز کے لیے آپ مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اذان نہ دے سکے. لیکن قادیانیوں کے اس مشن کی ترویج کے لیے آپ لوگوں نے بے وقت عشاء کے بعد اذان کے لیے آواز بلند کیا. آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آیا کہ پوری زندگی آپ لوگوں نے مسجد کے اندر اذان نہیں دی ہے. اللہ نے اتنے توفیق نہیں دی کہ آپ پوری زندگی میں مسجد میں جا کر اذان دے. صبح کی نماز میں آپ لوگ تو دوربین میں بھی نظر نہیں آتے ہیں. صبح کے وقت آپ لوگوں کا شیطان جاگتا رہتا ہے اور آپ لوگ سوتے رہتے ہیں. صبح کی اذان کی آواز سن کر شیطان بھی بھاگتا رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوئی. آپ لوگ نیند سے بیدار نہیں ہوئے. آپ لوگوں نے کبھی مسجد کے اندر قال اللہ اور اللہ کی نام کی صدا اللہ اکبر کا نعرہ بلند نہیں کیا. لیکن قادیانیوں کا مشن کو عام کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے گھر کے چھت پر کھڑے ہو گئے. آپ لوگوں کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے تعویلات بنانا، پھر اس کے لیے جوابات تلاش کرنا، پھر اس کے لیے بحث مباحثہ کرنا، یہ کون سی ایمانی غیرت ہے؟ بس یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کے کسی ایک صحابی سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. اس کے رد ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام بیہقی رحمہ اللہ، اتنے بڑے بڑے محدثین سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. یہی کافی ہے اس کے رد ہونے کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے مشن نور کی اذان کا. اس کے رد ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک مشن نور کے یہ اذانیں اور یہ طریقہ، یہ کسی مسلمانوں کے گھر میں یہ طریقہ نہیں ہوا تھا، صرف قادیانی کے گھر میں یہ طریقہ ہوتا رہا. ان کے مجالس میں اس طرح کی حرکت ہوتی رہے، اس کے مجالس میں اس طرح کا مشن عام کیا جاتا، ان کے مجالس میں یہ طریقے ہوتے رہے. کسی مسلمان کے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، مجالس میں اسی طرح کی مشن نور کے طریقے سے یہ قسم کی بدعات اب تک موجود نہ تھی. تو یہ اس کے غلط ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. مسلمانوں جوابات تلاش نہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ اپنی ایمانی جو قوت، ایمانی جو طاقت، ایمانی جو عقیدت اور محبت ہے ان کا ثبوت پیش کریں اور قادیانی کے ساتھ پورا کا پورا بائیکاٹ کریں. وہ عمل جو پہلے سے دین اسلام میں موجود نہ ہو اور قادیانی اس عمل کا ابتدا کرنے والے ہو، اس عمل کا آغاز کرنے والے ہو، چاہے وہ مشن نور کے نام سے ہو یا چاہے دیگر کسی نام سے ہو، اس عمل کا بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے. اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی